بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، کل عمران خان صاحب نے ایک اہم خطاب کیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ میں تفتیش کے لیے پولیس کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ اس نے اپنی ساری تفصیلات عمران خان صاحب نے بتائی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں، بیرسٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک سپیچ کی ہے۔ دونوں کے اوپر بات کریں گے آج کے اس ویلاگ میں، اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پاکستان میں انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طریقے سے پاکستان میں انصاف جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے، اور طاقتور قانون سے کتنا اوپر نکل گیا ہے، اور انصاف کی تلاش کے لیے صرف اور صرف کمزور شخص وہی بھاگتا پھرتا ہے۔ طاقتور کو قانون سے اوپر کی جگہ دی گئی ہے۔ اس نظام میں، اس آئین میں، اور اس پاکستان کی ریاست میں، پاکستان مملکت میں کس طریقے سے عام لوگ رل کر رہ گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پولیس اسٹیشن میں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں، وہاں پر میرے سے سوال جواب پوچھے گئے ہیں، اور ریکارڈ کروایا، میں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ کیا ریکارڈ کروایا؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میرے خلاف جو بھی 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے حوالے سے مجھ سے پوچھا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ نے کیا ڈائریکشن دی تھی، آپ کے لوگ وہاں پر کیوں گئے، جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں، ملٹری انسٹالیشنز مین کنٹونمنٹ بورڈز جتنے بھی ہیں ان کی طرف آپ کے لوگ کیوں گئے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آج کل انویسٹیگیشن میں بھی، کیونکہ عدالتوں میں میں جا کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ عدالتیں جیسے میرا اپنا آفس ہے، میں ڈیلی جاتا ہوں، اسی طرح آج کل عدالتوں میں میری حاضریاں لگ رہی ہیں، مجھے آفس کی طرح لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان سے مجھے کیا فائدہ ہوا ہے، کہ جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات یا یہ سازش کے حوالے سے انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی ہے، اور اس سازش میں آپ کے لوگ وہاں پر تھے یا آپ اس حوالے سے آپ بھی انوالو ہیں۔ مجھے یہ کہا گیا، جس طریقے سے میرے سے سوالات کیے گئے اور جس طریقے سے وہ مجھ سے سوال کرتے تھے، تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے گلٹی، مطلب کہ مجھے مجرم سمجھتے ہیں کہ میں نے ہی کروایا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے سوال کاؤنٹر میں پوچھا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ وہ بالکل مذمت کے لائق ہے اور وہ سازش ہوئی ہے، مگر 9 مئی کو جو کچھ ہوا بڑی سازش تھی، اس میں فائدہ کس کو ہوا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو اس میں نقصان ہوا ہے، میرے تو 10,000 لوگ پارٹی کارکنان جیلوں میں ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے، ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، ان کے کاروبار بند کر دیے گئے، میری لیڈرشپ جتنی بھی ساری میرے جو رہنما ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کو بھی قید و بند میں سلاسل پابند کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کے گھروں میں بھی چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گھسی ہے پولیس۔ تو مجھے بتایا جائے کہ جو یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا ہے۔ جن کو اس سے فائدہ ہوا ہے وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، ان کی یہ سازش ہو سکتی ہے، مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جب میں اریسٹ کیا گیا تھا تو میں تو قید میں تھا، مجھے تو اریسٹ کر لیا گیا تھا، نیب نے اریسٹ کیا ہوا تھا، لیکن مجھے کیا علم کہ عوام کس طرف گئی، عوام کو کس نے ڈائریکشن دی، عوام خود گئی۔ اس کی ریزن عمران خان صاحب نے بتائی، جیسے انہوں نے کہا کہ عوام آپ کے لوگ کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف کیوں گئے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں، مجھے جس کمانڈو ایکشن کی طرح
اریسٹ کیا گیا، جیسے رینجر نے مجھے اریسٹ کیا کیا کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اندر سے، ان کو بھی مار پیٹ گئی، ان کے وکلاء کو بھی مارا گیا، رجسٹرار کو بھی مارا گیا، کملا عدالت جو ہے اس کے احاطے کو برباد کیا گیا، شیشے توڑے گئے، تمام چیزیں۔ اور اس کے بعد جیسے مجھے اریسٹ کیا تھا تو لوگ کہاں جاتے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، سوال یہ ہے کہ لوگ کس طرف جاتے؟ کیونکہ رینجر نے مجھے گرفتار کیا تو آٹومیٹیکلی لوگ، اب بھیڑ بکریاں تو ہیں نہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یا آپ نے کسی قلعے کے ساتھ ان کو باندھا ہوا ہے، انہوں نے اسی طرف جانا جس طریقے سے جدھر سے رد عمل آیا ہے۔ ایک چیز۔ دوسرا، 9 مئی کو جو کچھ ہوا تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے سازش تھی، یہ پہلے سے پری پلاننگ کی گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی جانب سے یہ پلان کیا گیا تھا۔ حالانکہ میں صبح جیسے ہی 9 مئی کو عدالتوں کے لیے نکلا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، تو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی کہ کسی کے پاس اگر وارنٹ ہے، باقی تمام ضمانتیں میری ہو چکی ہیں، تو وارنٹ ہے تو وہ آئے مجھے دکھائے، میں خود چلا جاؤں گا۔ اتنا تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کو اتنا تعینات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کوئی سین تھا تو مجھے وارنٹ دکھاتے، میں خود اریسٹ ہو جاتا۔ لیکن یہ پری پلاننگ بنی ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے اور پی ڈی ایم جن کو فائدہ ہوا وہ اس کا حصہ ہیں، یہ سازش کر چکے تھے۔ اور انہوں نے دیکھنا یہ تھا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کو اس بےہودہ طریقے سے ہم اریسٹ کریں گے تو رد عمل آئے گا، اور اس رد عمل میں پھر سازش ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ پری پلان تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے انویسٹیگیشن میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، یہ پری پلان تھی، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور اس پوری کے پورے رد عمل کو جو 9 مئی کو ہوا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ موجود ہے جو آ چکا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح کہا کہ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری تھی وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر عمران خان صاحب کی گرفتاری کی گئی، یعنی کہ ان کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا۔ کیا میں نے سازش کی؟ عمران خان صاحب نے پھر سوال کیا کہ کیا یہ میں نے سازش کی کہ مجھے اس طریقے سے اٹھایا جائے، اس طریقے سے اغوا کیا جائے اور عوام کو اشتعال دلایا جائے، یا پھر جس طریقے سے یہ پری پلاننگ تھی اور ہوا پھر وہ سازش ان لوگوں نے کی یا میں نے کی؟ پھر میری گرفتاری سے پہلے یہ سب کچھ سچ تھا، اور حالانکہ میں اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرا چکا تھا، پھر بھی۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کہا عسکری ٹاور جیسے نے جلایا، کس نے جلایا، اس کے تمام ثبوت میرے پاس ایویڈنس ہے۔ ایک شخص گواہ موجود ہے جو یہ ریکارڈنگ رکھتا ہے تمام عسکری ٹاور کے حوالے سے، اور عسکری ٹاور کو جس طریقے سے جلایا گیا اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے یہ بات کر دی ہے تو اس کے گھر کو بھی مسمار کر دیا جائے گا، اس کے گھر بھی ویگو ڈالے پہنچ جائیں اور اس کو بھی کہیں اغوا کر کے غائب کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ آئی جی پنجاب سے سوال انہوں نے کیا کہ آئی جی پنجاب جو اس طرح پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو کیا ان سے سوال کسی نے نہیں پوچھا کہ پولیس کہاں تھی جو شیلنگ کرتی پھر رہی تھی، جو واٹر کینن چلاتی پھر رہی تھی، لوگوں کو گرفتار کرتی پھر رہی تھی، اور وہ انسیلیشنز کی طرف جانے سے لوگوں کو نہیں روک سکتی تھی؟ رینجر کہاں تھی؟ باقی ادارے کہاں تھے؟ کیوں نہیں انہوں نے روکا؟ اگر یہ 25 مئی کو روک سکتے ہیں، اگر یہ باقی سیٹ اپ میں تمام ہمارے جتنی ریلیاں، جلوس، جلسے پرامن جو ہیں ان کو روک سکتے ہیں، تو یہ جو 9 مئی کی واقعات ہیں ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ بھی بہت بڑا ایک سوال عمران خان صاحب نے کہا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے میرے لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، جس طریقے سے 164 کا بیان ان سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب نے ہی حکم دیا تھا 9 مئی کے جتنے بھی یہ سازشی سیٹ اپ ہوا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں غدار ہوں، مجھے غداری کے مقدمے میرے اوپر بنا رہے ہیں۔ تو بتایا جائے کہ غداری کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے ایک جرنل کا نام لیا اور اس جرنل نے کیا کہتے ہیں اس کے خلاف ایف آئی آر میں نے نام دیا، جو ایف آئی آر میں کٹوا نہیں سکا، میرے اوپر قتل کا حملہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے مجھے غدار ثابت کرنے کے لیے میرے اوپر غداری کا پرچہ کاٹ دیا گیا۔ اب مجھے بتایا جائے کہ کیا وہ جو جس کا نام میں نے لیا وہ آئین اور قانون سے اوپر ہے؟ اور اگر اوپر ہے تو پھر کیا ہم ملک کے کمی ہیں؟ ہم یہاں پہ مطلب کہ غلام ہیں، ہم بھیڑ بکری ہیں
کہ ہمارے اوپر جو مرضی ناانصافی ہو ہم پرامن احتجاج بھی نہ کر سکیں اور ہم کسی کے خلاف اپنی ایف آئی آر تک نہ درج کرا سکیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہوتی ہے، تو اس میں جو تفتیش ہوتی ہے آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملزم ہے نہیں ہے، اس نے کروایا ہے نہیں کروایا، لیکن وہ بھی میں نہیں کٹوا سکا. عمران خان صاحب نے اسرائیل کے حوالے سے کہا کہ حکومت جس طریقے سے بیان بازی کر رہی ہے اسرائیل کے اوپر عمران خان صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے جتنے بھی میرے ویڈیوز پڑھے ہیں میں نے امریکہ میں کھڑے ہو کے اسرائیل کے خلاف بات کی ہے، اسرائیل کے خلاف بیان دیے ہیں، پاکستان میں میرے بیانات موجود ہیں. ان دونوں پارٹیز کے جو صدر ہیں، جو چیئرمینز ہیں، زرداری اور نواز شریف، ان دونوں کا کوئی ایک بیان مجھے دکھا دیں. ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھارت اور اسرائیل کی بڑی سٹرونگ لابی ہے، تو یہ لوگ کبھی بھی اس طرح کا بیان نہیں دیں گے اور کسی حالت میں نہیں دیں گے. ایون کہ بھارت کے جو صدر ہیں کیا کہتے ہیں وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہوں نے اور امریکہ نے کیا کہتے ہیں کو لیٹر ٹاک کے اندر بھی یہ بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا ہے، پاکستان دہشت گردی میں انوالو ہے، تو بھی ان کے منہ سے چوں تک نہیں نکلی. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ میرے بیانات موجود ہیں. اب آتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب. لطیف کھوسہ صاحب نے بڑی بہترین کیا کہتے ہیں سپیچ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک مجھے نہیں لگتا کہ کیا کہتے ہیں 14 مئی کو جو فیصلہ موجود پڑا اس کے اوپر انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تو یہ آگے بھی الیکشن کروائیں گے. جب تک بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہے تب تک یہ خوف زدہ ہیں، تب تک یہ خوف کی نیندوں میں ہیں اور عمران خان صاحب ان کے سروں پہ حاوی ہے. چھینک بھی کسی کو آتی ہے تو عمران خان صاحب کے اوپر پرچہ یا عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے. میرے گھر کے حملے کا بندہ کھڑا کر دیا انہوں نے کہ اس نے فائرنگ کی ہے اور نام نیازی کا لگا دیا ہے. عمران خان صاحب اسلام آباد میں تھے، لاہور میں تھے اور ایک قتل ہو جاتا ہے بلوچستان میں کوئٹہ میں تو وہ بھی عمران خان صاحب کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح یہ خوف زدہ ہیں. تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ کیا یہ پاکستان میں دوسری دفعہ جیسے بنگلہ دیش الگ ہوا تو کیا پاکستان میں اس طرح کی نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں؟ یہ عوام، یہ جو ینگ یوتھ ہے، یہ ان کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک خبر پی ٹی وی پہ چلا دیے تو بس وہی چلتی رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. پوری قوم جانتی ہے، پوری قوم علم رکھتی ہے. جب بھی میں اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ میں کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں پیپل پارٹی کا ہوں، لیکن جمہوریت کے اوپر بات کریں، آئین کے اوپر بات کریں، جمہوریت کا اختیار رکھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اپوزیشن ہوتی ہے اور رولنگ پارٹی ہوتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم اپوزیشن ہی نہیں ہے تو کہاں کی جمہوریت ہے، کدھر گئی جمہوریت؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بھی کیس ہے اور جو بھی چیزیں اب ملٹری کورٹ کے کیسز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف اگر ہم گئے ہیں سپریم کورٹ میں تو وہ بھی ہمیں باؤنڈ کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ سولینز کو ملٹری کورٹس کبھی ٹرائل نہیں کر سکتی ہے. آئین میں اس کی جگہ نہیں، قانون میں اس کی جگہ نہیں، جمہوریت میں اس کی جگہ نہیں ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا. ملٹری کورٹ صرف ملٹری کے لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں. آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بھیک لے کر آپ سپیچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف نے کیا کہتے ہیں بھیک دے دی ہے، رقم دے دی ہے. اور دوسرا یہ شرم کی بات ہے، یہ قابل فخر بات نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ $3 ارب انہوں نے لیے لیکن اگلے سال $35 ارب انہوں نے واپس کرنے ہیں. وہ کہاں سے کرنے ہیں؟ تو خدا را یہ چیزیں کیا کہتے ہیں ختم کریں، پاکستان میں انصاف کی کوئی ہوا چلے. پاکستان کے نوجوان کیا کہتے ہیں اس خوف میں بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، نہ کسی کا کاروبار چل رہا ہے، نہ کسی کی جاب چل رہی ہے، نہ کسی کو انصاف مل رہا ہے. تو اس کے اوپر غور کریں تمام طاقتور لوگ، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام اسٹیبلشمنٹ، تمام بیوروکریسی، تمام اہل پاکستان، تمام وفاداران پاکستان، تمام طاقتور لوگ یہ سوچیں کہ پاکستان کو ہم کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور ینگ یوتھ کو کیا میسج دے رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.